آپ نے اپنی ابتدائی ویڈیو میں حضرت میر معاویہ کے بارے میں موقف نرم رکھا، مگر اب کچھ عرصہ سے آپ کھل کر ان پر اپنا موقف بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے جی، جب میں نے نرم رکھا ہوا تھا موقف، ہاں تو میں نے آپ مجھے اب توبہ بھی نہیں کرنے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ میری ان غلطیوں سے درگزر فرمائے کہ جب میں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی، واضح قرآن و احادیث کے ہوتے ہوئے اگر ایسے میں نے کیا تو اللہ مجھے معاف کرے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی، سیدھی سی بات ہے۔ وہ تو میرے بھائی، اگر آپ میرے زمانہ بریلویت کی کوئی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہوتی ہیں لا کے آپ میرے سامنے رکھ دیتے کہ انجینئر صاحب آپ تو پہلے یہ کہتے تھے اب یہ کہتے ہیں، تو میں آپ کو کہتا کہ بھائی اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں پرانے بزرگوں کو غلط کہہ رہے ہیں تو اپنے آپ کو میں غلط نہیں کہوں گا قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں؟ اس میں کون سی ایسی عیب والی بات ہے؟ وہ ایک کسی چینل نے وہ کلپ میرا اسی حوالے سے اپلوڈ کیا ہوا، حالانکہ میں ان باتوں کے جواب کئی دفعہ دے چکا ہوں، اور مختلف علماء وہ کہ پہلے یہ کہتا تھا فلاں یہ کہتا تھا، پہلے بھی جو میں کہتا تھا اس میں جو رسپیکٹ والا پہلو ہے وہ آج تک قائم ہے۔ میرے علاوہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن، بخاری اور مسلم کی روشنی میں غلطیاں بتا کے انہیں رضی اللہ عنہ کہتا ہو اور غلطیاں بتاتا ہو۔ لوگ تو کہتے ہیں غلطیوں پہ پردہ ڈالو، یا دوسری طرف وہ ایکسٹریم پہ روافظ ہیں جو ان کی صحابیت کی بھی نفی کرتے ہیں، ان کو منافق بھی کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے کبھی بھی حق کا راستہ نہیں چھوڑا، بالکل جو بات جس طرح یہ منو ان بیان کی ہے۔ وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فتنہ کھڑا کیا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک نے 2009 کے اندر، جب انہوں نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اور وہ فتنہ پھیلا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کسی ٹاپک پہ بات کریں تو وہ کروڑوں مسلمانوں تک پہنچ گئی نا۔ 2 سال تک یہ سارے لوگ تماشا دیکھتے رہے، صرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کوئی کلام کیا تھوڑا بہت، یا مولانا اسحاق صاحب نے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی بات اس طریقے سے پبلکلی نہیں پہنچی جس طرح پہنچنی چاہیے تھی۔ کسی اہل حدیث عالم نے آگے بڑھ کے یہ نہیں کہا کہ یار تجھے کیا تکلیف ہے کہ ایک کربلا پرانی ہو چکی ہے اور تم آج حضرت حسین کے مقابلے پہ اسے بھی میں اللہ پلیز ود ہم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو، یزید کو کوئی شرم و حیا کرو، مسلمانوں میں فتنہ ڈال رہے ہو۔ کسی نے نہیں اس کو کہا، کیونکہ یہ ان کے اندر گھسی ہوئی ناسبیت کی تسکین ہو رہی تھی، کیونکہ یزید کو یہ برا تو نہیں سمجھتے۔ رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، ان کا ابن تیمیہ تو وہ بشارت لگا گیا، جھوٹی فٹ کر گیا ہے قسطنطینیہ والی، جس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا، میری یوٹیوب پہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، کیا یزید جنتی لشکر میں شامل تھا، اور اسی سے ڈسیو ہو کے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اسے جنتی ڈکلیئر کیا۔ ہم نہیں کہتے آپ اسے جہنمی کہیں، لیکن جنت کے جھوٹے ٹکٹ نہ بانٹیں آپ، اور رضی اللہ عنہ تو نہ کہیں۔ میرے لیے مشکل تھا کہ میں یہودیوں والا کام کرتا جو باقی علماء نے کیا ہوا تھا، کہ اپنی مطلب کی آیات، اپنی مطلب کی حدیثیں جو فرقے کو سپورٹ ہیں وہ مانی ہوئی ہیں۔ میں نے بخاری مسلم میں جب رفع الیدین سے نماز کا طریقہ اڈاپٹ کیا تو بخاری مسلم میں جو بنو امیہ کے خلاف رسول اللہ کے فرامین آئیں گے میں ان کو بھی ویسے ہی مانوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 2 نمبری اختیار کروں؟ تو آپ جو چیزیں میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں ان کا جواب دیں، اور آپ کی چیخو پکار، آپ کا رونا پیٹنا اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا کرنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہونا۔ میں نے اس لیے کہا تھا تہاڈی منجی ٹھک گئی، جے چاہتے ہو نا کہ کوئی 25-30 سال کٹ جاؤ تو خاموشی اختیار کرو، چیخو گے تو میں تو وہ نہیں ہوں کہ غامدی صاحب کی طرح جا کے امریکہ میں بیٹھ جاؤں گا۔ ہاں میں ٹھوک دیا گا منجی، جیڑی کل میں ٹھوکڑی میں آج ٹھوکاں گا، جتنی بار بولو کہ میں اتنی بار ٹھوکاں گا۔ اب دیکھیں نا کس طرح انہوں نے اپنی منجیاں ٹھکوائی ہیں۔